السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 سے ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح و تفسیر سے ابتدا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی۔ جو ٹاپک چل رہا تھا، جو موضوع منافقین کے گروہ کے حوالے سے، اسی کا تذکرہ آگے ہو رہا ہے، اور اللہ رب العزت منافقین کے متعلق کچھ مصالح دے کے سمجھا رہے ہیں، اور اس آیت میں منافقین کے ہی متعلق فرمایا اللہ نے، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یعنی منافق کیا کرتے ہیں؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں اشتروا، جنہوں نے خریدا الضلالۃ، گمراہی کو، بالہدی، ہدایت کے بدلے میں، یعنی ان کے طرز عمل سے، جو وہ ظاہراً مسلمان ہوتے ہیں اور حقیقتاً کفر پہ قائم ہوتے ہیں، گویا کہ وہ ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید رہے ہیں۔ ہدایت ان کے سامنے ہے، اسلام ان کے سامنے ہے، قرآن ان کے سامنے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان کے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کفر پہ رہنے کا جو فیصلہ کیے بیٹھے ہیں، گویا کہ گمراہی کو خود خرید رہے ہیں، اور انہوں نے خود خریدا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں۔ اور اللہ فرماتے ہیں، فما ربحت تجارتہم، ان کی اس تجارت نے کوئی فائدہ نہیں دیا ان کو، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ یعنی جو تجارت وہ کیے بیٹھے ہیں، ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید بیٹھے ہیں، اس تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، اور یہ کون سا خسارہ ہے، کون سا گھاٹا ہے؟ یہ آخرت کا گھاٹا ہے۔ دنیا میں بعض اوقات وہ فوری کوئی فائدہ حاصل کر لیتے ہیں، جس کی بنا پر وہ اپنے آپ کو دانا اور عقل مند سمجھتے ہیں، اور باقی مسلمانوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بے وقوف ہے، یا عقل و فہم سے عاری ہیں، اور اپنے آپ کو بڑے دانا سمجھتے ہیں، جو فوری ان کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں آخرت کا گھاٹا ہے۔ آخرت میں ان کی اس نفاق کی وجہ سے ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہاں وہ دردناک عذاب میں ہوں گے، لہذا اس تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ ہدایت والے ہیں، نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ آگے اللہ رب العزت مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، مثلہم، ان منافقین کی مثال، مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی، اس شخص کی مثال کی طرح ہے، استوقد نارا، جس نے آگ جلائی، یعنی جو شخص آگ جلائے، فلما اضاءت ما حولہ، جب روشن ہو گیا اس کا ماحول، اس کا ارد گرد کی چیزیں واضح ہو گئی، روشن ہو گئی، وَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، اللہ لے گیا ان کی روشنی کو، وَتَرَكَهُمْ، اور چھوڑ دیا ان کو، فِي ظُلُمَاتٍ، اندھیروں میں، لَا يُبْصِرُونَ، وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ یعنی مثال جو منافقین کے حوالے سے دی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور دیگر صحابہ نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو یہ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن جلد ہی دوبارہ کفر کی طرف چلے گئے، منافق بن گئے، بظاہر مسلمان رہے لیکن اندر سے کفر کی طرف لوٹ گئے۔ اور ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ان کو روشنی ملی، جیسے کو آگ جلائے، روشنی پائے، تھوڑی دیر کے لیے روشن ہو ماحول اور پھر اندھیرا چھا جائے، گویا کہ وہ مسلمان ہوئے، روشنی ان کو ملی، ہدایت کا نور ان تک پہنچا، لیکن جلد ہی وہ اپنے طرز عمل کی وجہ سے، اپنے بغض و نفاق کی وجہ سے، اپنے حسد و کبر و تعصب کی وجہ سے دوبارہ جو کفر کی طرف لوٹے ہیں، تو گویا اللہ نے ان کی روشنی کو ختم کر دیا ہے اور وہ دیکھ نہیں رہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، سمن، یہ بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، امیون، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، بس وہ لوٹتے نہیں ہیں۔ گویا کہ ان کی آنکھوں پر، کانوں پر اور ان کی سماعت پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور ان کی یہ حصیں گویا کہ کام کرنا بند کر گئی ہیں،
یعنی ہدایت کے لیے ان کے کان بہرے ہو گئے ہیں، اور نہ ہی حق ان کے منہ سے نکلتا ہے، اور نہ ہی وہ کوئی حق بات کو، سچ کو، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ پا رہے ہیں، اور نہ ہی وہ لوٹ کے دوبارہ اسلام کی طرف آ رہے ہیں، ہدایت کی طرف نہیں آ رہے، اللہ کی طرف نہیں آ رہے۔ آگے پھر اللہ مثال دیتے ہیں، او کصیب من السماء، یا ان کی مثال اس بارش کی طرح ہے، تیز موسلا دار بارش آسمانوں سے اترتی ہے، فیہ ظلمات، اس میں اندھیریاں ہیں، ورعد، اور بجلی ہے، کڑک ہے، وبرق، اور بجلی ہے، رعد چمک ہے، گرج ہے، وبرق، اور بجلی ہے، چمک ہے، یجعلون، وہ ٹھونس لیتے ہیں، کر لیتے ہیں یا بنا لیتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، یعنی بجلی کڑکتی ہے، موت کے ڈر سے وہ انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ یہ بجلی، یخطف، اچک لے، ابصارہم، ان کی آنکھوں کو، ان کی نگاہوں کو، کلما، جب کبھی، اضاء لہم، روشن ہوتا ہے ان کے لیے، مشوا فی، وہ چل پڑتے ہیں اس میں، وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم، ان پر، قاموا، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہے، لَذَهَبَ، لے جائے، بِسَمْعِهِمْ، ان کی سماعت کو، ان کے کانوں کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی بصارت کو، ان کی آنکھوں کو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے۔ یہ بھی منافقین کے ایک اور گروہ کا تذکرہ ہے اس میں، کہ بجلی چمکتی ہے تو اس میں وہ کچھ چل پڑتے ہیں، اندھیروں میں ہیں۔ اندھیرے کون سے ہیں؟ کفر کے اندھیرے، نفاق کے، شرک کے اندھیرے، شرک میں پڑے ہیں۔ بجلی چمکتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، یعنی بجلی چمکنے سے مراد ہدایت کا نور ان تک، ان کے کانوں تک پہنچتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، حق کو دیکھتے ہیں، کچھ دیر کے لیے پہچانتے ہیں، اس طرف دل مائل ہوتا ہے، لیکن پھر دوبارہ لوٹ جاتے ہیں۔ گویا کہ جو تھوڑی دیر کے لیے بجلی چمکے اور بندہ اس کے اندر چل پڑے، بجلی کی چمک ختم ہوئی تو دوبارہ سے اندھیروں میں، یعنی ہدایت کا نور جب چمکتا ہے ان کے سامنے تو اس سے وہ کچھ نہ کچھ ان کو نور نظر آتا ہے، اور اس میں وہ دوبارہ اپنے آپ کو بعضوں میں خود سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، لیکن وہ نور جب ختم ہوتا ہے، یعنی دوبارہ ان کے دل بند ہو کے دوبارہ کفر کی طرف لوٹتے ہیں، تو پھر نہ ان کے کان حق بات کو سنتے ہیں، نہ ان کی آنکھیں حق بات کو دیکھتی ہیں، نہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کے ہدایت پاتے ہیں۔ تو اللہ چاہے تو ہمیشہ کے لیے ان کے کان بند کر دے، ہمیشہ کے لیے ان کی بصارت لے جائے، کیونکہ اللہ اس سب پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ابھی تک یہ تذکرہ، یہاں تقریباً یہ تذکرہ منافقین کے گروہ کا ختم ہوا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں اس سے آگے جو بات ہے وہ بیان کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نفاق جیسی اس بیماری سے محفوظ فرمائے، اور حق بات کو پہچاننے، سننے، سمجھنے، دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔